सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. سورة المملكة الفاتحة. આ કરબલાની ગમગીન દાસ્તાન
નથી દુનિયામાં ક્યાંય નથી થઈ, કયામત સુધી નહીં થાય. જો જે આદમી બહુ સખત દિલનો હોય ને તો આ ગરીબ દાસ્તાન સાંભળીને એની આંખમાં પણ આંસુ આવી જશે. એને માટે હું કરબલાની કહાની કહું છું. करबला की कहानी, करबला की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा. करबला की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा. वो कारवान सरवर का जो शानों से निकला था, सुगरा को खबर क्या थी ना लौट के आएगा. मेहमान बुलाया है एक ऊफियो सरवर को, मेहमान बुलाया है एक ऊफियो सरवर को. क्या कुंभासा है जिनका पानी नहीं पाएगा. मेहमान बुलाया है एक ऊफियो सरवर को, क्या कुंभासा है जिनका पानी नहीं पाएगा. पामार हुआ कासिम यूं गोरों की टापों से, पामार हुआ कासिम यूं गोरों की टापों से. इस तरह चचा तेरी मैयत को उठाएगा. हाथों कटने का कुछ गम ना दिलावर हो, हाथों का कटने का कुछ गम ना दिलावर हो. सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा, सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा. टूटी हुई कमर से की घबराना मगर अकबर, टूटी है कमर से की घबराना मगर अकबर. फर्जंद नबी तेरी लाशे को उठाएगा, फर्जंद नबी तेरी लाशे को उठाएगा. सोते न तुम असगर झूले में तड़पते थे, सोते न तुम असगर झूले पे तड़पे थे. दुनिया को खबर क्या थी एक तीर सुनाएगा, दुनिया को खबर क्या थी एक तीर सुनाएगा. असहाब ने दम तोड़ा शबीर के जानों पर, असहाब ने दम तोड़ा शबीर जानों पर. किस जानों पर सर अपना शबीर कटाएगा. सरवर ने उठाई थी सब लाशे लाशे को लाशे,
سرور نے اٹھائی تھی سو ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، شبیر تیرے لاشا اب کون اٹھائے گا۔ اللہ سلوات۔ الصلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پائے آبی تھکے چلتے چلتے، پائے آبی تھک کے چلتے چلتے، جل اٹھی بیڑیا جلتے جلتے، جل اٹھی بیڑیا جلتے جلتے، تس نگی جو بڑی سائے دی کی، تس نگی جو بڑی سائے دی کی، رہ گئے دل جگر جلتے جلتے۔ صلوات۔ صلوا على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى يوم الدين، ما بعد۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله الآخر الأحد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا عبرة لكل مؤمن ومؤمنات، غريب مظلوم كربلاء، فيا ليتني يا ليتني كن معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ In the ideal state
of Ali bin Abi Talib alayhi salam as instructed to Malik al-Ashtar to build, Malik must pay special attention to 7 sections of the community. They need to be strong. In any system where someone claims to be following Islam, or indeed any society which claims to be built on Islamic values, these 7 must have some wujud, some existence. They are, if you recall, the army as its base, the very phenomenon which defends the ummah, the judges, whose role it is to rule over the land, with a chief judge who must issue hukum and order based on the kitab and the mizan. Then you have the administrative staff of the system, of the government, and you have those clerical workers who are like assistants or employees of the system. Even they need certain considerations. Then you have those who collect the revenue, and throughout the land their role is to go to different places where wealth is being produced, count it correctly, and bring it back to central government. And then you have business people, who are the ones who are actually making the money and the wealth which will be used to sustain this whole ummah, the money that's coming into the community. And of course, as we said yesterday, every mithqal, every ounce, every dinar, every dirham must be accounted for, that a business person makes and that the Baytul Mal receives. The 7th of these groups, which we didn't mention in detail yesterday, but which we will go into much more detail today, are those who are considered masakeen or mustadh'afeen, those who are weak and poor in the community. Think to yourself, of all of the groups that Ali could be thinking about, he's thinking of the poorest of the poor. This group, the utmost lowest in terms of class amongst the different tibaq, and the lowest in terms of wealth and prestige, Imam Ali has an entire section in the letter to Imam Malik al-Ashtar just on how to treat the poor. Who are the poor? How do you treat them? Now for me and you, like you mentioned, throughout the night, we're not living in Egypt in the 7th century or 6th century where we're going to be implementing this, but I am living in a community where I have a role that at least my actions reflects my religion. Whether or not the system is Islamic, the nizam is Islamic, is not up to me. But alaykum anfusakum, I'm responsible for myself. So if I see someone who's poor, or who's a beggar, or who's a migrant or refugee, or someone who is in any state of pain in our society, a victim of domestic abuse, a person who is disabled in a way that's not allowing them to access their rights, someone who's on benefits and on welfare but needs more support in their life, or someone who's maybe elderly and suffering from loneliness, whatever group they fall in, they are among the group which Imam Ali says pays special attention to, those who no one else is thinking about. Malik, you have to think about them. You have to know who they are, you have to visit them, you have to make sure you have an active relationship with them. In fact, as we're going to look at this, you have to make a whole system and structure of funding and workers just to help the poor in their state of poverty. Before we can go to the letter, there's certain terms we have to understand. Terms like masakeen, mustadh'afeen, madhlumeen. It seems like there are so many words in the Quran to describe those who are in pain and in suffering. This book is filled with examples for those who are going through hard times. But Islam, in its beauty, has so many mechanisms to help these people. Whether it's sadaqah, the verse I mentioned, inama sadaqat, as for sadaqah, it's for those who are masakeen wal fuqara, and other groups which I won't go into now. But among them, those who are poor and those who beg. Fuqara comes from faqir, meaning those who's poor. Masakeen is usually used for those people who are destitute, who are genuinely in poverty. Sadaqahs for them, and people of other qisam like them. You have to give sadaqah towards them. In our community, we have people like this who are genuinely poor, and you see them sleeping on the streets or begging. They have certain huquq, as all people do. Then you have those people who are actually refugees or migrants, who are muhajir or mustad'af, or in some cases mujahideen as well. These people are living their life on the roads. They don't have any settled accommodation, they don't belong in any home, and because of their lifestyle, they're in a state of poverty. In Islam, migration and movement and the idea of being a refugee or being someone who moves from place to place because you are fleeing danger is actually from the Islamic tradition. It's defined differently in international law than how it's defined in Islam. But in Islam, the migrant has certain rights, certain huquq. Also in Islam, sometimes it's wajib to migrate, sometimes it's haram to migrate.
So all of these principles make an impact on whether or not someone is poor because of their religion, because of migration. What I'd like to do today, inshallah, is to look at this idea in a bit more detail about how migration can be linked to being masakeen, being poor, and then look at the letter of the Imam again in this section. And inshallah, I'm going to summarize about 2 pages in about 10 minutes. I will need your support, inshallah. And then, if we have time, I will share with you a personal reflection from my work, a case what I have had, which demonstrates for us what the masakeen look like today and how Imam might want us to act, inshallah. Okay, that's our discussion. What is the 7th group, which is those who are at their most poor, and how do I, today, as an azadar, make sure I respect their huquq, inshallah. If you are with me in this discussion, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Yeah, maybe 2 days today from Arba'in, so to welcome to our gathering Imam al-Qaim al-Hujjah wa Zaman, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sometimes I have to migrate, I have to leave my home, especially if I cannot follow my religion where I am. This is a lengthy discussion in fiqh and also in usul, which we're not going to go into now. But there are some instances where I might be poor or in poverty because I migrated. I might be in a state of suffering because I migrated. And maybe in your heritage, you know people who had to migrate from one land to another and they experienced a hardship in that journey, which I don't have to live with today because my life is comfortable. Why? Because I'm living on the bricks laid down by the sweat and the tears of the previous generation who did hijrah for the sake of Allah. What could it look like? This verse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, that some people, يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. There are some people, they left their homes on a hijrah towards God and the Prophet, meaning they left their homes. They didn't stay there anymore. ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ. Maybe for some of them, on the journey when they left, they died. When they left from their homes. For those people who died, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Their ajr, their reward is with God on that journey which they did. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Because He is the merciful and the all-kind. Meaning, there are some instances where somebody does a hijrah for the sake of God. Now they're not literally going to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but they are migrating for the sake of the the principles of Islam. Either they can't practice their deen, or they're going to do tabligh, or whatever reason, which again are signified in our books of fiqh. Whatever the reason is, if they die on that journey, even if they are killed on that journey and they die, not even shaheed in the traditional sense, not even dying because you defended a Muslim at war, you just died while migrating. If it was for God, ajr min Allah, your rewards with God. So these people who are thinking about now, and we're going to discuss them more, even their suffering could be considered a source of their guidance towards Allah Azza wa Jal. Even their death, just because of who they are, can be the basis for ajr. But then there are some people who shouldn't migrate, who do migrate, and some who don't migrate, who should migrate. That makes sense? Well, I'll break it down in a verse of Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصلاة على محمد وآل محمد. There are some people who, when the malaika go and collect their souls at the time of death, those who did what? ظالمي أنفسهم. We say ظلمت نفسي in Dua Kumail. These people, they did sins. When the malaika actually take their souls from their body, they'll say to them, قالوا فيما كنتم. What state were you in that you've done all of these sins? That now we're taking your soul and you're filled with ظلم. What did you do? فيما كنتم. What state were you in? قالوا كنا مستضعفين في الأرض. We were those who were poor and weak on the land. We were مستضعفين, meaning we were surrounded by sin and we just couldn't move from here. Either you're living in a time where all around you there is sin happening, there's wrongdoing happening, and just because you live there, you get caught up in that same sin. Allama Tabatabai adds another example. He says this is not just that example. Mustadh'afeen here means even if in your mind is enslaved by those around you, where their whole ideology is kufr, and you've been following it. Maybe you knew, maybe you didn't know, but you're weak. Some people will say this example, why did you do sins? We were weak in the land, we were surrounded by sin and wrongdoing. But the angel will say to them about this, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. Was this earth not wide enough that you simply could have done hijrah from one place to another? Okay, where you lived, it's sin.
Angels, malaika, we understand. But was this earth not wide enough that you can just go from one place to another? Why didn't you migrate? So for these people, the answer for them is فَأُولَٰئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرٌ. Their punishment is hell, because they should have gone but they didn't. Except the verse says إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ, except those who were genuinely weak, meaning they couldn't actually physically move, or they didn't know they had to move. مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَعِيُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَحْتَدُونَ السَّبِيلَ أُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن أُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ. These people, whether they're from the men or the women or the children, if they genuinely were people who were weak in their land and they knew they should have gone, but they didn't, for them, okay, maybe Allah as well will forgive them and help them on their journey. But most people, when they give this excuse that I did sins because people around me did sins, it's not accepted at that time, which is a big problem for us. So, some people have to migrate from here to there for deen. Some people can't migrate. So if you're living in Dar al-Islam, sometimes you're not allowed to migrate to go to Dar al-Kufr, in some examples. Either way, a migrant or someone who's considered refugee in today's language, and I'll explain the difference between them from a legal perspective, these people, their suffering is valid in the eyes of God. If they're leaving for legitimate reasons, and they're going to a place where they want safety, even if they're killed on the route, for them, their suffering counts in the eyes of Allah. Think of this group, think of, I mentioned earlier, Masakeen, think of Fuqara. All these groups are the type which Ali alayhi salam wants Malik to think about when he's governing. Think of those people. Maybe they don't have a home, maybe they're homeless, they're poor. Think of all of them. What does he say? Let's now go back to the letter of 52 of Nahj al-Balagha, from Ali alayhi salam to Malik al-Ashtar, Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. As for in the different groups, you have as-sufla min alladhina la hilatahu lahum. There's a group of people who are so poor that they are considered the lowest class. Imam names them. He says these people are considered al-masakin wal-muhtajin wa ahl al-bu's wal-zamani. Who are these people? Number one, masakin, people who are genuinely poor. Number two, muhtajin, those who are dependent. Their whole life they need others to help them for whatever reason. Number three, those people who have no money in their name. They have no wealth. And number four, those people who are disabled. But the kind of disability where in that society, they can't earn their own livelihood because of their illness. These people, think about them, pay your attention towards them. About these people, فَإِنَّ فِي هَذِهِ تَبَقَةِ, in this group, فَإِنَّهُ مُعْتَزًا. These people in this group, some of them are needy. Some of them are so needy they'll come and beg to you. They'll literally raise their hands towards you and they'll ask for money. وَأَحْفَظَ اللَّهُ مَا أَسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ. Malik, take care of these people because your obligation to them is part of your obligation to Allah Azza wa Jal. Every single one of these groups, Masakeen, Fuqara, your link with God is directly affected by your link with them. If their hands are extended and I'm not giving to them, how do I go to Allah Azza wa Jal? Imam Ali says to him, so Malik, this group, what do you do now? Number one, in Baytul Mal, in the public treasury, make sure there's a section of money just for these people. So the Baytul Mal, public treasury, some of it goes to the army, some goes to the upkeep of buildings, some goes for people who have different issues. One portion of public funds must go to the poor. So maybe you're thinking, well, we have something similar here with the welfare system and benefit system. It's not exactly the same, but the principle is one thing. If you're poor, the state should help you. Number two, if you're gaining war booty in different battles, if you go and invade a land, you get war booty, make sure a percentage of that war booty goes to this community, this group. Bring it towards them. So allocate it to the ones who won the battle, those who are deserved by their huquq in the battle, in the qawaid of harb, and then make a special amount of money from every war booty just for the poor. Yani you are slowly building these people back up towards independency. But think of them in that way. Also, all these people, he says to him, are placed in front of you. وَكُلُّ قَدْ اسْتَرْعَيْنِي حَقَّهُ. Every single one of the huquq has been provided by Allah Azza wa Jal, all of them. So you, as the ruler, can't live a life which is luxurious, which you are so far from the people you don't know what they're going through. He continues and says, Malik, don't be so far away, because if you give the excuse that I was busy with big issues like leading and fighting war and battle, and you consider this small, that's not acceptable. Despite all of the work that you're doing, don't be unmindful of this group. Take control of their affairs, and don't think of any of them lower than you. A few days ago, we mentioned this idea that when you have takabbur and you think that someone is lower than you and you've placed them above you,
This is an act of kufr. Takabbur is an act of kufr, as our ulama argue. Why? Because by placing someone below me, I've put myself in between them and Allah. Because we're supposed to be equal in terms of our arwah, our souls. The second I think that my value is greater than yours, I put you one step lower. If they're lower, then I'm saying Allah's not worth being above them. I should be above them. This mentality that I'm better than someone is a small act of kufr. By small, I mean it's not considered gunah kabira, but takabbur in this form is considered a sin. And I can't be doing that. Malik, don't do that. Someone sleeping on the side of the road. Why am I ignoring them as I walk past? As if they don't exist? Someone has a hand out to me asking for money. I've got money. I ignore them. Why? Are they not worth giving to? I see so many appeals online about giving to the poor and giving to those who are needy. I haven't given khums for 5 years and I'm going to the cinema and I'm having money. Okay, why? Do I think I'm better than the laws of God? Malik, make sure you don't think anyone as lower than you. Read Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Then Malik, appoint someone in your government whose sole role it is to go to those people where they are and report back to you as the leader. So Malik al-Ashtar is technically the head of this polity. He's the head of this community. He's been told, even if you can't go to them all the time, employ someone whose sole job it is to go down to the level of the Mustadh'afeen, where they live on the ground, hear about their life and come back to you and report back to you. A good, honest leader is fully aware of the suffering of the most poor of a society. They're not absent from, there's no elitism in Islam, in the way that we discussed a few days ago, where the most people who cause the biggest issues to the leader are the elitist. Malik's not supposed to be like that. He has to have someone who's directly reporting to him every affair of those who are poor. More than this, he's told, Malik, sometimes you need to make yourself available to the people, where you yourself go towards them, have a gathering where the poor can come to you freely and ask you questions. And he says to him, Malik, make sure another thing. When you call and invite the poor to speak to you, don't have your army there, don't have your guards there, don't have any secretaries there. It should be just you and them. Let them sit with you and make sure the issues are being heard. It's because Imam Ali says, I have heard a narration on multiple times from Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam that if there's a community where the weak are not protected from the strong, there will be no purity in this qawm. There'll be no ikhlas left. If the weak are not protected from the strong. Meaning, if you imagine this kind of situation where you have a political leader and they're sitting down, in a gathering, and the poor are coming to ask them questions. If they're seeing around them heads of government and heads of departments and people with weapons, and they have a legitimate complaint that Baytul Mal's not coming towards me, how can they speak freely? They can't. It's the same with me and you. Sometimes we are scared to ask for what is ours by right. What's the right? What's going to happen to me? This is not the way the community should be in the eyes of Ali alayhi salam. There's complete transparency here. The lowest of the low can go to the head of state. I mentioned a narration on the first night, I'll repeat it if those of you who weren't here, of the man who insulted Malik al-Ashtar. He insulted him straight up. He was rude to him. He cursed him in the streets. And later on, someone said, do you know who you've insulted? This is actually Malik al-Ashtar. It's not anyone you've insulted. Go and apologize because he could be in trouble. He runs looking for him and finds him where? Leading salat. When he goes to him and says, I'm sorry, I didn't know you were the head of state. Malik says, don't apologize to me. I've forgiven you. I've come to pray for you to Allah Azza wa Jal. This link between the poor and the leader is completely imminent. They are directly connected. And the fate of the leader is completely connected to the fate of the poor. In Imam Ali alayhi salam's worldview, there should be no favoritism or hierarchy of social class. Whether it's money or wealth or it's class, ittibaq, none of these things matter. There is complete equalization of the souls. With Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. وَتَأْحَدْ أَحْلَ الْيَتْمِهِ and look after those who are yatim. Especially, they're named. Those who are poor. And those who are yatim, orphans. Because of their state of being in a state of aitam, of being an orphan, maybe there's a higher chance their rights will be taken. And not just them. In addition to the al-yatim, وَذُوِ الرَّقَةِ فِي سِنِّ مِمَّنْ لَا حِيلَ لَهُ and those people who are so poor, they can't even come and ask you anymore. So not just those who ask.
Some people, they can't literally get up and come towards you. You have to go to them now. Can you imagine an Imam of Ahlul Bayt in the middle of the night, like Ali ibn Abi Talib, carrying with him the things he wants to give, going down and giving bread from his own house to the poor in the streets? That worldview is how my leaders should be today. No one should be worried or concerned to ask something of my leader, but more than that, my leader himself should know who's in trouble and go themselves. Our Holy Prophet was considered tibbin dawarun bitibbih. Our Holy Prophet was like a roaming physician. Imam Ali said in Nahj Balagha, he would go wherever there was sickness of the heart and cure it. This person needs dua, he'd give it to them. This person doesn't know how to pray, he'd teach them. Yani he'd go to the people. That's how Ahlul Bayt are. And they're trying to instill the same value in their representatives, like Malik al-Ashtar. Now, if me and you consider ourselves, inshallah, a representative of my Imam today, I have to follow the same advice. I have to be someone who goes on the ground level to the people to help them. Okay. Some people, often when we contextualize this and give this an actual example, say, I get this, but when I'm walking, through the streets, and I see someone who's begging, I don't know what they're going to do with this money. Maybe they're an alcoholic, maybe they're going to have drugs, maybe they are in crime. I don't want my money to feed them. Has anyone got this feeling? Sometimes you have this feeling? Okay. This idea is in contrary, based on my understanding and what I have discussed with my teachers, in contrary to the unconditional love of Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, when they helped unconditionally. Anyone could come to them, they would give to them. They didn't filter based on their perception of this person. That person could do the greatest wrongdoing and they would still help them. Imam Ali alayhi salam says famously, give little because giving little is less than giving nothing. Even if I've got pennies, I'm not going to think what they're going to do with pennies. No, give it. Give little. And remember, even if they're an open sinner, our ulama, the general qawaid is, unless you know for a 100% yaqeen that your money is going towards haram, you don't know what they're going to do with that. Why are you judging them? You don't know. Do you know a single action worse than la'an of Ahlul Bayt? Imagine this example. This is happening in the life of Imam al-Mustadh'afeen ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. A man comes to the Imam and starts doing la'an of him to his face. Of Imam Hassan to his face. Cursing him. He doesn't know it's him, but he's cursing him. You are the one. Hassan is the one. He says, I've come to the Medina. Hassan lives here. I've heard he lives here. He's the one who is mudhilla al-mu'mineen, na'udhu billah. He disgraced the mu'mineen with his peace treaty. He is the enemy of Muawiyah. He is the one who has destroyed and led this ummah towards destruction. Imam is just listening to what he's saying. When he's done, remember, this is an open sin, cursing your Imam of your time. When Imam Hassan says to him, you are a traveler, are you not? He goes, yeah. He goes, well, I have a house. Would you like to live there? I have clothes. Do you want new clothes? I have drink and water. I have food for you. If you're new and you don't have anything, I will give towards you. The man's thinking, well, thank you so much. As he leaves, someone says to him, do you know something? The one who you just cursed is the same one who's now made you his guest. This is Hassan ibn Ali. You insulted him, he gave you his home. He extended his hand to you when you had nothing. Imam alayhi salam is normal. The man goes back to him and says, I apologize, I didn't know. Imam says, don't worry, I'm here for you whether you love me or not. I'm your Imam. That's unconditional. And I'm going to judge someone because I think they might be doing a sin in their difficult life on the streets. I'll give you another example. Imam Ali alayhi salam is fighting fiercely on the battlefield. Someone comes and says to him, you are Ali ibn Abi Talib. He says, yes, I've heard you don't reject a beggar. Remember, this person is literally fighting against the Imam. Not just land, he's doing harb against the Imam. He's raising a sword against the Imam. He says, I've heard you don't reject a beggar. He goes, yes, I'm Ali, I never reject a beggar. He says, then give me your sword. Alayhi salam takes his sword and gives it towards him. The man now says, haha, now if I want, I can slaughter you, you have nothing to protect you. I can kill you if I want, you are at my mercy. Imam says to him, Allah Azza wa Jal has appointed my day of death. He decides when I die. Before that day, no one can strike me. Until that day, after that day, no one can save me. When the man hears this response, there's nothing stopping him striking him there and then. But when he hears this answer, he says, yeah, Imam, I'm so sorry. He gives him the sword. When Imam fights, now he's standing behind him, fighting alongside him. I'll say it to you again. Is this person a fasiq? Of course. Anyone who wages war against the Imam of their time is doing an act of kufr there and then.
Anyone, whether they are respected or not respected by others. If you fight against Ali, this is an open sin. But Imam responds by giving, not by taking. He gives him an opportunity for Jannah. This is unconditional. Now apply this back to the poor. When someone comes to any Ahlul Bayt, they always give, no matter who it is. Our second Imam, not only he doesn't see how much he's giving, the narration says he would cover himself so he can't see who he's giving to. He didn't want the beggar to see his face while in the state of being muhtaj. So he turned away. So they couldn't see him giving and he couldn't see them receiving. This is Ahlul Bayt. Imam Hassan alayhi salam gave the entirety of his wealth at least 2 times in his life, all of it away. Our own fourth Imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, when he would give, he would cover his face and then give. He wouldn't even let them see who he was while giving. And he would not judge by who comes. People say that Hatim al-Da'i, who lived in the time earlier, was the most generous person. Why? They said in his house, he'd have 100 different doors. This is true. And anyone who wanted food or water could go to one door, and if they wanted more, they go to the next door, they go to the next door, they go to the next door. And they would go one by one around his house. There are some people that you can go through 100 doors to receive as much as you need. Then there's one Ali, you go to his door once, he gives you everything. There's no need to come back. When Ali gives to you, he gives you full. He knows how much you need. He knows how much you want. He won't judge you. Why? Everyone's welcome to Majlis al-Husayn. Even the open sinner is welcome. The one who never feels like being religious is welcome. Everyone's. Why? Because even the door of Husayn is open for everyone. Ahlul Bayt are unconditional. And Imam is saying, Malik, when someone wants from you now, forget them coming to you, you go to them and give. This worldview is completely different to how I am today. In the government of the Imam, that's how we should live. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And to end on this section, the Imam says to him that if they don't know how to speak properly, if they are difficult in speaking, if they're awkward in talking to you, if they are narrow, be gentle and merciful with them. Don't reject them. So even if it's hard to communicate with them. He says, even if this is hard and thaqiyya, this is actually going to be hard for you. وَالْحَقًّا كُلُّ حَقٌّ ثَقِيًّا. In truth, he says, all of these huquq are hard for you. They're not easy to do this. But if you respect the rights of the poor, Allah will help you. That's my promise to you, Malik. And later on, he says to him, don't avoid certain tasks which you yourself must do. For example, if there's a question which comes from the poor, you yourself must answer it. If your assistant makes a mistake for the poor, you must reprimand them. Meaning whatever issue that comes up, you're the one who gets involved and steps in between them. And then he says one line which is relevant to all of us. Malik, whatever day you have, whatever work you have on this day, finish all of the work on the day by the end of it. Because each day has its own work. This is actually very good advice in general. If I've got certain tasks to do in life, in general, I have a to-do list. The discipline of the worker is that I finish all the work of the day as intended and move on to the work of the next day. This is applied how? To helping the poor. One of the most ahem things I can do. If I apply this to my life right now, in my general activities, imagine how successful a human being I can be. So Malik, have this discipline with you, inshallah, and make sure that every intention you have and your subjects have with the poor, with those who are miskin, is completely pure. Okay. Now I'll say this to all of you. How do I apply this today, right now, where I'm helping the poor like this? I want to mention to you one example. It is of my own life, so if I need your support, read Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. As all of you know, we are currently having in this country many Afghan migrants streaming into this nation who are fleeing war and persecution. Among them, there are of course many mu'mineen as well. It's true. And maybe you recall early in the 2010s, in that time when the first or second wave of the migrants of Afghanistan came, when Taliban had just taken power, I know that in Peterborough and many communities, many people helped them. Recall 2015 when the migrant crisis happened, and we saw Syrians leaving their homes and other countries, and Europe tried in some ways to open its arms and help them. When I finished university, my field is human rights law, I was sent on assignments to Thessaloniki in northern Greece. Because in northern Greece, in that land, many of the migrants are coming from Turkey. And in that area, they're traveling the difficult northern path through mountains and rivers to try and come to Europe. And Greece is the first country in Europe they come to, and they try and come to maybe England or France or Germany or whatever to build a life for themselves. Okay, I was sent there on assignment. I had studied refugee law, human rights law.
There, I remember I had a case once, and that case is still sticking with me today. I remember I was called to go and see a young boy who was a migrant from Algeria. His name was Mehdi. I remember him. He was young. When I came, I saw that his ears were covered in bandages. And the nurses introduced me and said, he has a legal case, can you help? I said, what happened to him? They said that when he left Greece, he went to Bosnia. And in Bosnia, there was a fire in which his friend was dying. He tried to save his friend, but he couldn't save his friend. Instead, he came back with injuries. He was pushed back from the border. Now he's in Greece. We have to get this boy home. I spoke to his mother on the phone. She says, look, my son's been through a lot. He's a young child. Help him come home, please. Okay, my team started working. First, we tried to get a psychological report to show that what he's been through is genuine trauma, hoping that the laws would help us in quickening his return. Okay. Then we went to the Institute of Migration, IOM, with the role of returning him back home, doing his paperwork, getting his interview ready, all of these different legal tasks. However, through the time, a life of a migrant is very hard, especially in Greece. So I noticed he was getting involved in crime, in difficulties, in drugs, all sorts of problems. We have to get this boy home. We have to. Our team mobilized. Here's the plan. We get him from Thessaloniki to Athens. Athens, he gets on a plane to go back home. All month we're trying this report, this paper, that paper, until finally on the last day where I'm in Greece before I go home, we finally managed to get his ticket made. So now he's on a train going from Thessaloniki towards Athens. Okay. He gets to Athens. The next day I'm on my plane going back home. I'm worried because this is a very important case to me and I was young. It's my first time on assignment. And I'm thinking, I wonder how this boy Mehdi is doing. When I was with him, I remember when I would ask him about, how do you find this life was, he'd say to me, La in shakartum la azidannakum. If I'm patient, Allah will increase for me. He had many problems and he had many faults, but also he had a certain purity and innocence to him as well. Okay, the next day I arrived back in London. I've been away for months. I haven't seen my family, my mother, my father in a long time. I open the door and I go in and I embrace my family and I get a call immediately. And the call says, have you heard that Mehdi has died? I said, what do you mean? Have you heard? I said, I don't know what you're talking about. So then I go and I make some calls and I learn that from the first day he arrived in Athens, he was taken to a hotel to go back home. And while he's in his hotel, in his sleep, he died. The night before his flight was there. So now I'm in London, far away from Greece, wondering what can I do? And I'm trying to arrange for the body to be transferred. I'm working from remotely, but it's a problem. It's very hard for me. Then I speak to his mother on the phone. I say to her that I was charged with the duty of sending your boy back to you. And now I'm arranging to send a corpse back to you. Forgive me. And she said to me that no, these are the affairs of Allah and we accept. This is one example. It was a hard case for me. Last year, we had 200,000 migrant children go missing. We don't even know where they are. I've mentioned one example of where I know he went. 200,000. Maybe they died. Maybe they got lost. Maybe they were sold into slavery. Maybe they were, in distress. Maybe they were killed in crime. We have no idea. 200,000 children missing. If that happened in one country, it'd be an outrage. And throughout Europe, there are boys like Mehdi all around this land trying to build a life as unaccompanied minors looking for a home to go to. Now, if a migrant actually does reach, for example, the United Kingdom, they reach England, they have been through one of the most difficult journeys in this world. Do I not have a duty to help them now? They've been through mountains. They've lived on the roads. They've been pushed back by police. They have injuries on their bodies. They have psychological trauma. The very few who actually make it alive, why am I not living my life for those people? I've been told by my Imam, Malik, don't wait for them to come to you. You go to them to help them. So when the numbers of the Afghan migrants come, ask yourself, am I doing enough for them? Have I done what my Imam wants from me? If it's not Dar al-Islam, am I doing Amal al-Islam in my actions? Am I like the kind of person that Imam wants Malik to be? And then we question why Imam has not returned. So we ask us, inshallah, based on the advice of Imam to Malik al-Ashdar, inshallah, to end our discussion, that we can follow this advice and mobilize that when the Mustadh'afeen come to us, we are not those who reject them, inshallah. Tomorrow we'll end with the final section of the letter to Malik al-Ashdar, Salawatullah Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, in the last few moments that we have, let us turn our minds and our hearts, inshaAllah,
towards the land of Karbala and the day of Ashura. Anyone who is suffering today, anyone who is poor today, any child who is in pain today, they are nothing like the children of Ashura and Arba'een. The young sons and daughters of Hussein, of Abbas, of Syed Zainab, any child who survived, no child has lived a life as hard as those children. Bibi Sakina. She's in prison one day with her brother. She says, Ya Imam Sajjad, why are we in prison? Did we do something wrong? Did we do a sin to be in prison? They look up, they see a bird flying. Sakina says, where is this bird going to? Imam Sajjad says, that bird is going home. She says, when will I go home? I miss my home. When do I go back home to Medina? This girl, Sakina, I don't think she has slept an honest night of sleep since the day of Ashura, when Hussein is riding towards the Maidan and Zulfiqar is in with him and the horse stops with him. Hussein says, Zuljana, I know that you are tired, even I am tired. Take me one more time into the battlefield. The horse doesn't move. He says, why are you not moving? As Zuljana does asharat to turn behind, one 4-year-old girl is holding the leg of this horse, saying, don't take my Baba, don't take my Baba. When this happens, Abu Abdullah takes this young girl, holds her by his chest, and it's then that she says, everyone who goes doesn't return. My brother Ali Akbar went, he's not come back alive. My uncle Abbas went, I haven't seen his body. Oh, Muhammad, even Qasim's body has come back and it's not alive. If you go, my father, how will I sleep at night when it's your chest on which I rest my cheeks? Abu Abdullah picks up and rests her. On that time, when she rests her head, that's when she sleeps. The next time she sees that chest is on Sham-e Ghariba. Which Sham-e Ghariba? When the fire and the arrows have come into this land, they say as she's running looking for her father, she goes to the maqtal, she hears a certain noise. What noise? Bunayya, Bunayya, Ya Ruqayya. My daughter Ruqayya, come towards me. She follows. As she kneels, she sees a broken body with no head. Which body? A body which horses have trampled and the ribs have been broken from this body. Sakina lays her head down and she tries to sleep. How does a girl sleep on a body that's been broken so much that the horse's hooves trampled from left to right of this body? How does she sleep on this body? So from Karbala to Kufa and Kufa to Sham, I don't know if she slept. Maybe the only time she sleeps is on that night when in the Zindan, when she's crying saying, where is my father? Where is my father? When she says this, even the La'in Yazid wakes and says, who is this girl who's crying? And he says, this is the daughter of Hussein. You killed her father on Ashura. When he hears, he says, quiet this girl. No one can sleep. Why? Because when Sakina cries, Kulthum cries, when Kulthum cries, Zainab cries, when Zainab cries, Sajjad starts weeping as well. Now there's a whole noise coming from the prison. When this noise is heard, he says, send something, quiet them. What does he send? He doesn't send any food or water. When they walk into the Zindan, there's a tray. Sakina says, what's come for me? When they lift this tray, she sees the head of her father, Abu Abdullah. This girl takes this head, holds it, hugs the head of her father, Abu Abdullah. You know, one riwayat says that the head of Hussein alayhi salam had been removed from spears so much it would fall from the tips of the spears. Why? They would move this head around. One sharabi would hold this head in his hand. One la'in would hit sticks against the teeth of this head. And now Sakina holds that same head. She hugs it, closes her eyes. In her eyes, she sees her father in a dream. He says, my daughter Sakina, I know you are thirsty. And now drink water from the hands of your father, Abu Abdullah. Let me tell you one final riwayat. They say there's a scholar, many years later, his name is Sayyid Ibrahim al-Damishqi. This story will break your heart. They say this alim in his dream, or after his dream, he sees a daughter comes in the morning and says, I saw a dream. What did you see? I saw a young 4-year-old girl who came to me in my dream and said, my body is buried, but water's coming in my grave. Tell your father to come to my grave and clean it. The next day, another daughter says, I've seen the same dream.
A young 4-year-old girl, her body is small and frail, came to me in my dream and says, why is your father not come to my qabr? Why is Sayyid Ibrahim not come? Clean my grave, there's water. On the third day, his third daughter says the same thing. On the fourth day, he himself sees in a dream where a girl says, Ana Ruqayya bint al-Husayn. I am Ruqayya, the daughter of Hussein. And I'm Sakina. Why haven't you come to my grave? My body is laying there, but water's coming in my qabr. The next day, this alim goes to the qabr, wears clean clothes, does wudu, and goes down the stairs into the grave. This is about 800 years after the day of Ashura. When he goes down, he opens the grave. Only he's allowed to enter. Why? This is a Syed. When he goes down, he opens the qabr, he kneels down, and they uncover this body. They see waters flowing all around, but no water's gone into the qabr. Why? Because this girl died while she was thirsty. How can water now come to her body now? When he takes body, he opens the body from the grave, he sees something. What? When he moves the clothing over, he sees this body is still fresh. Yani the body of Sakina after 800 years is still fresh. Then he starts weeping and crying. Why? Look at the kafan of this body. It's as if the clothing has been used as kafan. Why? Because on the day when Sakina died, when Imam Sajjad took the body to be buried, and he himself goes on his knees and digs the qabr, the woman would say, was there an illness or a sickness with this child? Why? Her skin has been infused with this cloth. We can't move. Why? Imam Sajjad says, on the day of Ashura, so much fire was brought to this young girl that we can't even move the clothing from her body. Imam Sajjad kneels down. He buries this body with his own hands, saying, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridhan wa qadahi wa siman bi amrih. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, for the sake of this young girl, protect all of our children in our religion, Ya Allah. For the sake of this girl and all the children of Karbala, help all those madloom children today, Ya Allah. And Ya Allah, our tears, our ibadat we are doing, forgive all of our sins for the sake of these tears, Ya Allah. And finally, may we, for the sake of this majalis, and on these days of Arba'een, renew our bayat to Imam al-Qaim al-Hujjah wa Zaman, inshaAllah. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وعلي بنيها والسر المستعوذ فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صلوا على محمد وآل محمد. عشر زینبیہ ہے اور ایام اربعین ہے. خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار یہ مجالسوں کا سلسلہ کہ جو انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، مجالس امام حسین ابا عبداللہ جو انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، اس توفیقات کو ہمارے ہاتھ سے پروردگار تو نہ چھین لے. دیکھیں توفیقات، ہر انسان توفیقات مانگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توفیقات پہلے سے ہوتی ہے مگر اس توفیقات کو اچھے سے یوز کرنا یہ انسان نہیں پہچان پاتا. ہر قسم کی توفیق، کسی کی مدد کرنے کی توفیق، عبادت کرنے کی توفیق، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق، یہ سارے توفیقات ہیں کہ جو ہر انسان کو میسر نہیں ہوتے. لیکن کچھ ایسے توفیقات ہیں کہ جدھر ہم نے ایک چھوٹا سا عمل کیا، خدا کو اتنا پسند آیا، خدا کو اتنا یہ عمل اچھا لگا کہ اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیا. میرے استاد محترم جبھی بھی کچھ بندہ جب اچھا کام کرتا تھا، کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہمیشہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری توفیقات میں اضافہ ہو. ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں نے تھوڑی جسارت کی اور میں نے آغا سے پوچھا، آغا یہ بتائیں آپ ہمیشہ یہ دعا کیوں کرتے کہ تیری توفیقات میں اضافہ ہو؟ تو کہا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب آپ دوسروں کی توفیقات کے لیے دعا مانگتے ہیں تو خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے، ڈیپ سوچ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے بارے میں خیر چاہتے ہیں، شر نہیں چاہتے. جب ہم دوسروں کے بارے میں خیر چاہیں گے تو خدا ہمارے بارے میں شر کیسے ڈال سکتا ہے؟ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر. دوستو کبھی کبھار جیسا کہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ توفیقات ہوتی ہے، توفیقات ہوتی ہے، مگر ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس توفیقات کا اضافہ کیسے کریں، اس کو یوز کیسے کریں. بالکل اسی طرح سے مثال میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے گھر پہ آلریڈی مہمان ہوتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے گھر میں اس مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی جائے. سوچنے طلب بات ہے دوستو. بس اسی طرح سے مجلس حسین کی یہ سعادت، یہ توفیقات ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی. میرے استاد کا جملہ ابھی مجھے یاد آتا ہے جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ توفیقات مجلس ہر ایک کو بھی نصیب نہیں ہوتی. جو جناب فاطمہ زہرا کی نظر میں منتخب شدہ ہو، سلیکٹڈ ہو، وہی مجلس حسین کی توفیقات میں اس کے فوائد حاصل کر سکتا ہے. مولا آپ کی تمام دعائیں قبول کرے. ماشاءاللہ دوبارہ مجھے یہ میسر ہوا کہ اہل پیٹربورو کی جماعت میں پھر آپ حضرات کے سامنے یہ خطاب کر رہا ہوں. ماشاءاللہ
بہت ہی پرسکون اور مہمان نواز مجمع ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب کوئی نیک بات یا اچھی بات جب وہ سن لیتے ہیں، یہ مجھے خود کا یہاں کی اس اچھی سی اور پیاری سی جماعت کا مجھے خود کا ایکسپیرینس ہے. خدا آپ کی اس توفیقات میں اور اضافہ کرے، کیونکہ یہ توفیق جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ہر ایک کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی. وہ کون سی توفیق ہے کہ جب کوئی بھی اچھی بات جب آ جاتی ہے تو وہ مجھ سے ہمیشہ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی اپریشیشن کی توفیقات، یعنی لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، ذاکر اہل البیت کو اپریشیٹ کرنا، خطیب کو اپریشیٹ کرنا. جو یہ دولت آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہر ایک کو کسی کو میسر نہیں ہوتی. کچھ بزرگوں کی دعائیں جب میں لاسٹ مجلس میں آیا، 25ویں محرم تھی جو امام زین العابدین، دیکھیں نا، جب بھی کوئی اللہ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے اس نعمت کا اظہار کیا کرو، کیونکہ وہ نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ میں یہ شکر ادا کرتا ہوں. ابھی ہم نے ماشاءاللہ ہمارے ینگ ذاکر اہل البیت انگلش اسپیکر سے آپ نے سنا لئن شکرتم لازیدنکم والی آیت، جو ایک ان کے ساتھی نے یہ بات بیان کی کہ جتنا آپ نعمتوں کا ذکر کرتے جاؤ گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو دوستو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو دوستو جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا، وہ بھی ایک توفیق کا ایک حصہ ہے. جنت کی توفیق بھی ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی. دعا مانگیں جوانان جنت کے صدقے میں ہم کو جنت نصیب ہو. لیکن دوستو جنت مانگے کوئی اور، ہم تو آلریڈی یہاں جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے نا ذکر، یہی ایک جنت سے کم منزل نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں جو ہی چلے جاؤ گے جبکہ تم نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا، اور جو جہاد کے بعد جو تکلیفیں آتی ہے اس پر صبر نہیں کیا. اللہ اکبر. اب دوستو ہمیں جہاد کے بارے میں کون بتائے؟ یہ جہاد کے بارے میں کون بتائے؟ وہی بتائے گا کہ جو خود جنت کو تقسیم کرنے والا ہو، خود جنت کو تقسیم کرنے والا ہو. جنت کے فضائل کون بیان کرے گا؟ جنت کی خصوصیات کون بیان کرے گا؟ دوستو وہ جملہ کتنا مشہور تھا کہ میرا گھر اور میری جنت ہے نا، میرا گھر میری جنت. کیونکہ وہی گھر ہم جنت بھی بنا سکتے ہیں، وہی گھر جہنم بھی بنا سکتے ہیں. ارے وہ گھر گھر نہیں کہلاتا جس گھر میں خاتون جنت کا ذکر نہ ہو. وہ گھر جنت نہیں کہلاتا جس گھر میں جوانان جنت کا ذکر نہ ہو. دوستو یہی وہ تذکرہ اہل البیت ہے کہ جو ہمارے اندر ایک موٹیویشن لاتا ہے. جو یہی آیت کہ جو تکلیف ہو اس تکلیف کے بعد جو صبر نہیں کرتا اس کو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں میسر ہوتی. دوستو یہ جہاد کیا ہے؟ کون بتائے ہمیں؟ تو آئے ہم در اہل البیت سے استفادہ حاصل کرے. کون در، یہ کون سا در ہے؟ کہ یہ وہی در ہے کہ جو بھی کوئی بندہ اس در پہ ادب کے ساتھ آتا ہے وہ کبھی سلمان بن جاتا ہے، کبھی ابو ذر بن جاتا ہے، کبھی مقداد بن جاتا ہے، کبھی عمار یاسیر بن جاتا ہے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اسی لیے تو فرمایا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے
अटैचमेंट होनी चाहिए। माशाल्लाह कितना इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो नसीहत थी मालिक अशतर को, हमारी लाइफ को चेंज करने वाली नसीहतें थी माशाल्लाह। खुदा हमारे इंग्लिश स्पीकर को सैयद को माशाल्लाह तौफीकात में और इजाफा करे और हमको भी इजाफा करे, ताकि हम यहाँ से उठे तो कुछ लेके उठे, कुछ लेके उठे। दोस्तों, सोच तलब बात है कि वो अली कि जिनके लिए कहा गया है कि हुब्बे अलीयुन रूहुल इबादा, अली की मोहब्बत इबादतों की रूह है। दोस्तों, जिस इबादत में, तवज्जो रखिएगा, जिस इबादत में अली की मोहब्बत न हो उसमें रूह नहीं होती, और जिसमें रूह नहीं होती उसमें खुशबू नहीं होती। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर तलब बात तो यह है कि हम तमन्ना करते हैं, है ना, जन्नत नसीब हो, लेकिन जरा करबला वालों को देखें, अली को देखें कि वो मौत की तमन्ना, अल्लाह अकबर, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। ये अली की जब इंसान मौत जब आती है इंसान को, तो ये मौत मौत नहीं होती, ये अली की जियारत का एक पैगाम होता है, अली की मुलाकात का एक पैगाम होता है। अल्लाह अकबर, किस कदर गहरी बात है। वो जो मौत की तमन्ना करे वो औलिया उल्लाह में होता है, और जो मौत को हरा दे, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे अल्लामा याकूब रहमतुल्लाह अलैह मुतवक्किल हाकिम जालिम बादशाह के सामने खड़ा है, और एक मर्तबा मुतवक्किल एक मुहिब्बे अहले बैत का इम्तिहान ले रहा है, एक इम्तिहान ले रहा है, सवाल कर रहा है। क्या कहता है कि याकूब अलैहुमा अहब्बु इब्नाया हादान अबिल हसन वल हुसैन, ए याकूब तू मेरे बेटों से ज्यादा मोहब्बत करता है या हसन हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करता है। याकूब ने जब अपनी निगाहें उठाई तो सामने नंगी तलवारें नजर आई, दाईं तरफ देखा तलवारें नजर आई, बाईं तरफ देखा तलवारें नजर आई। तो एक मर्तबा याकूब ने सीना तान कर जवाब दिया, फल्लाहा इन्ना कंबरा खादिम अलीन खैरुन मिनका वबिन इब्निका, ए बादशाह तेरे बच्चों से हसनैन का क्या मुकाबला, अली के घर का गुलाम कंबर तुझसे भी अफजल है, तेरे बच्चों से भी अफजल है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो दोस्तों, अब सुन तो लिया अहले बैत का जिक्र, अब मजमा तैयार हो गया है, आमादा हो गए हैं। अगर आमादा हैं कि नहीं है, अगर आमादा हैं तो एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। अब आए अपने मौजू की तरफ, क्योंकि फजाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद यही वो जरिया है कि जिसके हमारे दिल मुनव्वर भी होते हैं और खुशबूदार भी हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, मुअत्तर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने जन्नत की तमन्ना की बात की ना, आयत भी जन्नत की हमने पढ़ी, और जन्नत के तकसीम करने वालों का भी जिक्र हो गया। अब आए उन्हीं की जबान से जन्नती लोगों की निशानियां भी सुन लें। तवज्जो है ना, जन्नती लोगों की निशानियां भी सुन ले, यानी हेवनली पीपल। 4 क्वालिटीज, 4 क्वालिटीज हैं दोस्तों, 4 क्वालिटीज हैं कि जो जन्नती लोगों की निशानियां हैं, इनकी क्वालिटीज है, सिफत है। सबसे पहले वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो ये है कि वजहकुम मुंबस्तुम, यानी स्माइली फेस, उनके चेहरे में मुस्कुराहट पैदा करती है। दोस्तों, हमारे चेहरों की मुस्कुराहट तो मास्क ने छीन रखी है।
लेकिन अब हमें आंखों से मुस्कुराना सीखना होगा। एक दुरूद पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मुस्कुराना, स्माइल किस कदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके कितने फायदे हैं। मेडिकल फायदे भी बहुत हैं, साइकोलॉजिकल फायदे भी बहुत हैं, स्पिरिचुअल फवाइद भी इसके अंदर बहुत हैं कि जब कोई बंदा किसी को देख के स्माइल करता है ना, तो सामने वाला अगर जितना भी डिप्रेशन में हो उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखें, जब आप हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं, जो कैबिन क्रूज जो होते हैं ना, हालांकि वो कितने परेशान होते हैं, अंदरूनी उनको जितनी भी परेशानियां हो, लेकिन जब वो पैसेंजर आते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल होती है, एक मुस्कुराहट सी होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बंदा इमिग्रेशन क्रॉस करके आया है, घर से निकला है, सामान इतना ज्यादा था, एक प्रेशर होता है, बस एक मुस्कुराहट ने उसकी थकन को दूर कर दिया। बस दोस्तों इसी तरह से जब कोई हस्बैंड घर पे थका हारा, जब वो घर पे आता है और बीवी की एक मुस्कुराहट, बीवी की वाइफ की एक मुस्कुराहट उस हस्बैंड के, उस शौहर की पूरी थकन दूर कर देता है। दोस्तों ये मुस्कुराहट कितना फायदा रखती है, उससे इंसान की अंदरूनी बीमारियां भी दूर होती है, जाहिरी बीमारियां भी दूर होती है, बातिनी बीमारियां भी खत्म होती है, उस इंसान की हेल्थ अच्छी होने लगती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसका जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती है, उसको अंदरूनी एक करेज मिलता है उसको। इसीलिए कहा गया है कि मोमिन का मुस्कुराना, अद्दहकुल मोमिन अत्तबस्सुम, मोमिन का मुस्कुराना, मोमिन का हंसना जो होता है वो मुस्कुराना है, यानी मोमिन का मुस्कुराना ही उसका हंसना हो जाता है। सुभान अल्लाह। आप उसको दो तरह से देख सकते हैं, यानी किस कदर ये इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। दोस्तों इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर है, मौला से लोग आते थे, मुलाकात करते थे, और एक मर्तबा बहुत सारे लोग आते, लेकिन एक कोने में बैठा हुआ था, मौला के पास लोग उसको जाने नहीं देते थे। तवज्जो रखिएगा, वो बेचारा जाना चाहता था, उसको रोकते रहते थे, और वो पहले तो शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उनके जो अतराफ के जो लोग थे उसके बारे में इतनी बुराइयां की, उसके बारे में नेगेटिविटी बात इतनी फैला दी कि वो शर्मा जाता था गुनहगार अपने आप को समझ रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों को सपोर्ट करने के बजाय, ये फितरत है इंसान की दोस्तों, सपोर्ट करने के बजाय कभी कभी हम जज करने बैठते हैं, है ना। माशाल्लाह अभी अभी आपने पैगाम सुना, किस कदर कि हम कभी अहले बैत का ये किरदार था कि हम लोग कभी लोगों को जज ना करें। ये देखिए अहले बैत किस तरह से पैगाम देते हैं। हमारे बुजुर्ग तो माशाल्लाह मुझसे बेहतर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि थैंक गॉड कि हमारे स्कूल के ज़माने में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि स्मार्टफोन शायद नहीं थे, वरना इधर टीचर इतनी पिटाई करता और दोस्त जो है वो फ़ोन उतार के वीडियो को वायरल कर देता। शुक्र अदा कर रहे हैं कि उस ज़माने में स्मार्टफोन नहीं थे। तो लेकिन देखें दोस्तों, इस्लाम कहता है कि गलती को छुपाओ, और फेसबुक कहता है कि गलती को फैलाओ। इस्लाम कहता है कि गलती को में पर्दा डालो, व्हाट्सएप कहता है कि गलती को फैलाओ, वायरल कर दो। किसकी बात माने? अक्ल यही कहती है कि इस्लाम क्या चाहता है, दीन क्या चाहता है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो दोस्तों वही इमाम हसन अस्करी के ज़माने की बात चल रही थी। जब सब लोग आते थे तो वो एक मर्तबा वो कोने में इमाम को देख रहा था, दिल में गम था कि काश मैं इमाम के पास बैठूं। बेशक वो शराबी था
تھا لیکن امام کے دل میں اس کی محبت تو تھی، لیکن بس اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی گنہگار انسان ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بس اس کو ایک سپورٹ، اس کو ایک گائیڈ، اس کو ایک مورل، اس کو ایک انکریجمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو ایک ہمت کی سپورٹ ہوتی ہے کہ تو چھوڑ سکتے ہو. سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، پیار کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ ابھی آج کے دور میں وہ کہاوت شاید غلط ہو سکتی ہے. پہلے وہ کہاوت بہت فیمس ہو گئی کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، لیکن آج یہ زمانہ الٹا ہو گیا ہے. پیار سے سمجھاؤ، اچھے الفاظوں سے یاد کیا کرو، انشاءاللہ بات آئے گی. تو وہ امام نے ان کو بلایا، مجمع حیران، لوگ پریشان کہ امام نے اس کو اپنے بلایا، لوگ دیکھتے تھے. بس ایک مرتبہ امام نے اس کو جیسے ہی بلایا، اس کو امام نے اس سے مسکرایا، صرف مسکرایا بس. دیکھیں یہ پاور آف اسمائل دیکھیں دوستو. آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں کہ کتنے فوائد ہیں پاور آف اسمائل کے، کتنے سائیکولوجیکل فوائد ہیں اس کے اندر. دامن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک پاور آف اسمائل کے بارے میں بیان کروں، نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی خدا نے اگر موقع دیا. لیکن اے سوچیں، اور آپ خود بھی اس بات کو ریسرچ کرو، اور ماشاءاللہ آپ نے اسکالرز کو سنا ہوا ہے، مجھ ناچیز سے بھی یہ بات آپ ضرور سن لیجئے گا کہ جب اسماعیل کی اتنی طاقت کہ اس کی لائف کو چینج کر دیتا. تو ایک مرتبہ امام نے اسے اسمائل کیا تو وہ کہنے لگا کہ مولا میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے اندر یہ شراب کی لت لگی ہوئی ہے، اور آپ نے مجھے اتنا اسمائل کیا، آپ نے مجھے اس قدر بلایا، اپنے پاس بلایا، اپنے زانوں کے سامنے میں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ تیرے گناہ ایک طرف، لیکن تیرے دل میں جو ہماری محبت ہے نا، اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا کہ اس کے جسم ایک کبھی پیدا ہو گئی، اس کو ریئلائز ہو گیا. کہا کہ مولا آپ نے میری اتنی عزت کی، مجھے اتنا مقام دیا، اور مجھے آپ کی اس اسمائل نے مجھے بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ مجھے نصیحت کر دی. مولا شراب پینے کی تو دور کی بات، میں آج کے بعد شراب کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ کس قدر یہ امپورٹنٹ میسج ہے دوستو ہمارے لیے، کہ مولا اس کے بعد وہ مولا کا اتنا پسندیدہ شخص بن گیا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. اور یہ ایک پہلی کہ مومن اور یہ بندہ جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، ہیونلی پیپل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں، اسمائل چہرے پہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اب دوسری کنڈیشن، دوسری کوالٹی، دوسری صفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے واللسان اللطیف. وہ جب بھی بولتے ہیں نا، ہمبل، سافٹ لینگویج یوز کرتے ہیں. سبحان اللہ، کس قدر امپورٹنٹ ہے. ہاں، رسول کو نذیر بھی کہا گیا اور بشیر بھی کہا گیا. کبھی کبھی وقت پہ انسان اپنی زبان کو کچھ ڈفرنٹ طریقے سے استعمال کرے، وہ بھی مقصد کے ساتھ، تاکہ سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کو معلوم ہو جائے، کچھ نہ کچھ لے سکے، لیکن وہ بھی ایک اپنے حوالے سے. یہ زبان دوستو، یہی زبان انسان کو تخت پہ بھی بٹھا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو سولی پہ بھی لٹکا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو غلام بھی بنا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو بادشاہ بھی بنا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو بلندی پہ لے جا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو پستی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. تو دوستو یہ زبان جو کس قدر امپورٹنٹ ہوتی ہے دوستو، یہ زبان بہت امپورٹنٹ ہے. سوچنے والی بات ہے کہ انسان اس زبان کو کیسے استعمال کرے. دا پاور آف ٹنگ، یہ ایک دوسرا ایک پاور ہے، یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان
کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. دوستو اگر جس زبان سے علی کا ذکر ہو، جس زبان سے مولا علی کا نام لیا جائے، اللہ اکبر. یہی تو وجہ تھی کہ ایک مرتبہ آیت اللہ بہجت، خدا ان کو اعلیٰ درجہ عنایت کرے، ان کے درجات کو بلند، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دوستو ایک مرتبہ آیت اللہ بہجت نے، جب لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، تو ملاقات کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص گیا، ان کو آنکھوں میں دیکھا. آنکھوں سے جب ان کو دیکھا، پہلے ان کی آنکھ کو دیکھا، سر جھکا لیا اور آگے بڑھ گئے، اور پھر واپس پلٹیا اور کہا کہ ایک بات کرو کہ تم اپنی زبان کو ایسا بناؤ کہ جو تمہاری آواز ملائکہ اعلیٰ میں فیمس ہو جائے. تمہاری آواز ابھی ملائکہ اعلیٰ میں فیمس نہیں ہے، ملائکوں کے درمیان تمہاری آواز فیمس نہیں ہے. بس وہ پریشان تھا، کیا کروں میں اپنی زبان سے فیمس ہو جائے، ہے نا. میں اگزامپل اچھے سے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. دیکھیں نا، اگر میں آپ کو روز فون کروں تو میری آواز آپ کو فیملیئر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ادھر میں نے آپ کو السلام علیکم کا، فوراً میری آپ آواز پہچان لیں گے. لیکن اگر میں آپ کو 1 سال کے بعد فون کروں تو آپ کہیں گے سوری میں نو ہو اسپیکنگ، یہی ہوگا نا. سوری میں پوچھ سکتا ہوں کہ کون بول رہا ہے، وہی ہوگا نا، کیونکہ آپ میری آواز سے شاید فیملیئر نہیں ہے. تو پھر آیت اللہ بہجت اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی زبان سے درود و سلام محمد و آل محمد پر بھیجا کرو اور ذکر خدا کیا کرو. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. یا علی، مولا تمام یا علی مدد کہنے والوں کو خدا سلامت رکھے. تو دیکھ دوستو، سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے. دوستو یہ ذکر مولا علی اس قدر انسان کی زبان کو، اللہ اکبر. دیکھیں نا، جب بات آ ہی گئی ہے تو میرے اندر بھی ایک بیٹری چارج ہو گئی ہے آپ کے اس جوش کو دیکھ کے، تاکہ فضائل مولا علی ہم سنتے رہیں اور ان سے کچھ حاصل کرتے رہیں. دیکھتے ہیں دوستو نا، ہر شے کی جو ہے نا وہ 4 فارمز ہوتے ہیں، 4 شکلیں ہوا کرتی ہے نا. ابھی دیکھیں یہ رومال جو میرے پاس موجود ہے، یہ اس کی ایک 4 شکلیں ہوا کرتی. اگزامپل اگر میں کہیں پہ لکھ دوں رومال، تو میں اس رومال سے پسینہ صاف نہیں کر سکوں گا، یا تو پھر میں اس رومال کو سامنے موجود ہو اصلی شکل خود، تبھی اس سے میں صاف کروں گا، ہے نا. یا تو پھر میں زبان سے کہتا رہوں رومال، تو میں زبانی شکل سے بھی اس کو میں نہیں، وہ ایک لا جو ہوتی ہے وہ ذہنی شکل، میں ذہن میں تصور کر دوں رومال، میں ذہنی شکل سے بھی اس رومال کو میں صاف نہیں کر سکتا. لیکن کیا کہنا نام علی کا، کیا کہنا مولا علی کی ذات کا. اگر میں نے کاغذ پہ یا علی کہہ دیا تو بھی عبادت، ذہن میں علی علی کیا تو بھی عبادت، زبان سے علی علی کیا تو بھی عبادت، علی کے چہرے کی زیارت کی تو بھی عبادت. جزاک اللہ یا علی. تو دوستو یہ مولا علی علیہ السلام، اسی لیے اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد سے معطر کر دیں. تو یہ دوسری نشانی، یہ دوسری کوالٹی ہیونلی پیپل کی، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری جو ہے وہ کیا، وہ قلب الرحیم، یعنی مرسیفل ہارٹ. ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے، وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب اپنے اچھے دنوں میں، انسان کے کبھی دن برے بھی ہوتے ہیں نا، تو اچھے دنوں میں جب ہم رہیں نا تو ان لوگوں کو بھولنا نہیں کہ جو برے وقت میں
آپ کا ساتھ بنے تھے، آپ کا سپورٹ بنے تھے. دن ہیں کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی برے بھی ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے اچھے دن آ گئے ہیں تو ان اچھے دنوں میں ان لوگوں کو مت بھولیے جو آپ کے برے وقت میں آپ کو کام آئے ہوں. اللہ اکبر. انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے دوستو. ایسے ایسے انسان اگر سوچنے کا مقام، اسی لیے کہا گیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. کتنی خوبصورت والی بات ہے. رحیم ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے. تو دوستو جس کا دل مرسیفل ہارٹ ہو، جس کا دل کے اندر رحم ہو، یہ ایک جنتی لوگوں کی خاص و خاص نشانیاں ہوتی ہے. اور چوتھی اور آخری چیز، اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کی طرف آنا ہے دوستو. وقت کس قدر تیزی سے گزرتا ہے. انشاءاللہ یہ اور چوتھی کیا تھی؟ یدن معطی، یعنی جنرس پرسن. اس کا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ جنرس ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی خوبصورت والی بات کی کہ ایکسٹرا ٹاکس کیپ اٹ وتھ یو، ایکسٹرا کیش گیو اٹ ٹو نیڈی پیپل. ہے نا کہ جو ایکسٹرا ٹاک ہو نا، زیادہ باتیں ہوں وہ اپنے پاس رکھو، لیکن کچھ ہے ہم کو دینے کے لیے تو دو. سبحان اللہ. کس قدر ابھی آپ نے سنا ہمارے برادر عزیز کے انگلش اسپیکر میں کہ حاتم طائی کے پاس کتنے دروازے تھے. جب وہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آئے کہ کہا کہ جب حاتم طائی کی تعریف بیان کی کہ حاتم طائی جو ہے وہ اتنے 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 دروازوں سے خیرات کیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کون سا کمال ہے، ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ اس کو دوسرے دروازے کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو دوستو یعنی بالکل سخی جو ہوتا ہے وہ ایک اللہ کی کوالٹیز انسان کے اندر آ جاتی ہے. یہ خدا کی صفت ہے دوستو، یہ خدا کی کوالٹی ہے کہ لوگوں کو دینا. اور اس میں آپ دیکھیے گا خود مولا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھ دیتا ہے تو اس کی پریشانیاں غیب سے دور ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں غیب سے دور ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ کریم اہل البیت ہے، یہ کریم اہل البیت ہیں جناب معصوم اکم. ان کے پاس جبھی بھی کوئی بندہ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور جبھی بھی وہ کسی کو دیتے تھے تو اس طرح سے دیتے تھے کہ تاکہ سامنے والوں کو شرمندگی کا احساس نہ ہو. سبحان اللہ. ید معطی. اور آپ کو یہ جیتا جاگتا اگزامپل آپ کو اس 40 میں آپ کو موقع ملے گا. 40 کے موقع پہ آپ کو موقع ملے گا. دیکھیے گا کہ وہ 1 سال اپنی پونجی کو، اپنے سرمایے کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. جی خداوند تعالی ہم کو وہ جگہ بار بار نصیب کرے. ماشاءاللہ آپ لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے 40 کے موقع پہ جو آپ نے واک کیا ہوگا. انشاءاللہ کل جو ہے وہ کربلا کے فضائل بیان ہوں گے انشاءاللہ، اور زیارت امام حسین کے فضائل بیان ہوں گے انشاءاللہ. لیکن آج صرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ نجف ٹو کربلا جو ووک ہے دوستو، یہ نجف ٹو کربلا، یہ نجف ٹو کربلا کا راستہ نہیں ہے بلکہ نجف سے جنت تک کا راستہ ہے. نجف سے جنت تک کا راستہ ہے دوستو. اور اسی درمیان میں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے زائرین کی خدمت کرتے ہیں. آپ دیکھیں ویڈیوز کے اندر، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، اور وہ کس طرح سے وہ زائرین کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. علماء بزرگ علماء زائرین کے
قدم چومتے ہیں، ان کی خاک کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سخی، اس کو کہتے ہیں ایسی سخاوت کہ جو آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایک سال اپنی دولت کو جمع کرتے ہیں اور کہاں صرف کرتے ہیں؟ زائرین کے اوپر۔ دوستو ایک عجب واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ واقعہ خود وہاں پہ جب میں نے سنا، جب مجھے یہ توفیقات میں اضافہ ہوا تو عجیب و غریب کیفیت تاری ہوئی، جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک بزرگ عالم نے یہ بات اسی درمیان میں شیئر کیا ہم سے قافلے میں، کہ ایک مرتبہ ایک زائر تھا، گیا، نجف سے نکلا، غسل کیا، سب کچھ ایک ارادہ کر کے نکلا، اور جب ارادہ کر کے نکلا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اجازت نہیں ہوتی، بس صرف وہ جب وہاں سے نکلا تو ایک مرتبہ وہ راستے میں 2 خدمت گزار آئے، وہاں پہ موقف ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ زائر مجھے دے دو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی زائر کی خدمت مجھے کرنی ہے، کیونکہ وہی ایک آ گیا تھا اور یہ موقع ہاتھ سے گمانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ زائر اب انتظار کر رہا ہے کہ میں کسی کو ناراض میں یہاں جاؤں کہ یہاں جاؤں۔ وہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ کو کھینچیں گے کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ خود پریشان تھا، وہ ایک دم ایسی کیفیت اس کے اندر طاری ہو گئی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک مرتبہ وہ ایک جو خدمت گزار تھا، خادم تھا، جس کا گھر تھا، وہ کسی کے کان میں کچھ کہا، بس جیسے کچھ کہا تو اسے کہا کہ بس یہ زائر جو ہے وہ تم لے جاؤ، تم خدمت کرو۔ وہ زائر پریشان کہ آخر نے اس کے کان میں کہا کیا، اس کی جرأت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ جا کے سوال کرے کہ بھئی کہا تھا، لیکن وہ پریشان تھا، اس کو جواب بھی جانا تھا۔ آخر اس نے اپنے کان میں کیا کیا کہ اس نے خدمت کی اجازت دے دی۔ بس جب بات ہوئی، پوری رات تھی، عبادت کر رہے تھے، وہ اس سے پوچھ لیا تو اس نے کہا کہ وہ بندے کے اوپر میرے بیٹے کے قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، میرے بیٹے کے خون کا مقدمہ چل رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا بس یہ ظاہر مجھے دے دے، اس کی خدمت کرنی ہے مجھے، میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیتا ہوں۔ دوستو یہ کربلا ہے۔ دنیا کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ حسین کا عشرہ صرف 10 دن کا ہوتا ہے۔ اللہ جانے زینب کا عشرہ کب ختم ہوگا، اللہ جانے سید سجاد کا عشرہ کب ختم ہوگا۔ دوستو قیامت خیز ایک جملہ کہہ دوں، اللہ جانے سکینہ کا عشرہ کب ختم ہوگا۔ ابھی آپ نے جناب سکینہ کے مصائب انگلش میں سنے، صرف ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، کون سکینہ؟ دوستو جناب رباب کے پاس 2 ہی بچے تھے نا، ایک اصغر اور ایک سکینہ۔ اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی اور سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ آئی۔ دوستو جبھی بھی جناب سکینہ کا نام سنو نا تو چپ نہ رہا کرو، کیونکہ سکینہ وہ بی بی ہے کہ جس کے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس 4 سالہ بچی سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگات کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزادارو آج کی رات
بعد جناب سکینہ کا توسل کیا کرو. یہ 40 کی راتیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اے سکینہ ذرا بابا سے گزارش کروا دو. ارے بابا سے گزارش کروا دو. کیوں گزارش کرے؟ کیونکہ سکینہ کو بھی بڑا ارمان تھا کہ وہ بھی 40 کو کرے. لیکن ہائے وہ سکینہ جس کو 40 نصیب نہیں ہوا. لیکن ہم دعا کرے جناب سکینہ کا توسل دے کے کہ بی بی اپنے بابا سے گزارش کروا دو کہ آئندہ سال بھی ہم بھی 40 کے لیے آئے. اور بی بی اتنا دعا کرنا کہ اس سال ہم تو 40 نہیں پہنچ سکے لیکن اب بابا سے گزارش کروا دو کہ جو بھی زائرین کربلا میں گئے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے. بابا سے سفارش کروا دو کہ صحیح سلامت تو گئے ہیں واپس وہ صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ اپنے وطن کو پہنچے. اللہ اللہ. عزادارو عشر زینبیہ ختم ہو رہا ہے. عشر زینبیہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. سنو گے قیامت خیز منظر کہ جناب فضہ کہتی ہے کہ مجھے 11 محرم کو علی بہت یاد آئے ہیں. مجھے 11 محرم کو علی بہت یاد آئے. پوچھا 11 محرم کو علی کیوں یاد آئے؟ کہا جب زینب چھوٹی سی تھی ہر وقت میرے گود میں رہا کرتی تھی, میری گود سے کبھی اترتی نہیں تھی. لیکن جب علی نے کہا فضہ زینب کو پیدل چلنے کی عادت ڈال دو, مجھے یہ علی کا جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن جب 11 محرم کو کربلا سے کوفہ پیدل اتنا چلایا گیا کہ زینب کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے. کون زینب جو دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا, پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. ارے بائی کے لاشے پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. عزادارو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ جب نہ کوفے کے دربار میں پہنچا, ایک مرتبہ سکینہ زینب کے گود میں تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ اپنے صالح نام کا ایک پچھلے زمانے میں ایک نبی رہتے تھے, اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور وہ اونٹنی کے پاس ایک بچہ تھا. اس کی قوم نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. اس کے بچے نے پہاڑ پہ جا کے فریاد کرنا شروع کی. اس کی فریاد سے پوری قوم تباہ ہو گئی. عزادارو یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب نے فرمایا بیٹی سکینہ وہ تو ٹھیک ہے مگر تو کہنا کیا چاہتی ہو؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت دو تاکہ میں بدوا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں. سن سکو گے اولاد والوں کا مجمع ہے, بزرگ مجھے معاف کیجئے گا. ایک مرتبہ سر حسین جس نیزے پہ بلند تھا آواز آئی زینب خبردار سکینہ کو روکو, بدوا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. آؤ میرے پاس زینب اکبر کے صدقے میں چلی آؤ. سکینہ آؤ میرے پاس اصغر کے صدقے میں چلی آؤ. بس عزادارو آخری جملے جب یہ دربار میں داخل ہوا کوفے کے دربار کے اندر تو ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک عجیب آواز سنی, السلام علیک یا رسول اللہ. جناب زینب نے کہا کہ ارے دشمنوں کے دیار میں کون ہے کہ جو نانا پر درود بھیجنے والا, نانا پر سلام بھیجنے والا. ایک مرتبہ دوسری آواز آئی
आई, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। एक मर्तबा ज़ैनब का दिल तड़पा, तीसरी मर्तबा आई, अस्सलाम अलैकी या बिन्ते रसूलिल्लाह। ज़ैनब ने एक मर्तबा यानी चेहरे से जब देखा, ऊपर देखा तो क्या देखा कि एक सर है जो नेज़े पे बुलंद है, जिसके होंठ हिल रहे हैं। चीख निकली, भैया मुस्लिम, भैया मुस्लिम। सर से आवाज आई, आकाज़ादी, आपका गुलाम, आपका सफीर आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर है। मातम हुसैन या हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा। मजमा है कूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, रे जफ़ा। सज्जाद मेरे सर से आदा ने छीनी चादर, बलवे में ज़बी ज़ादे फिरवाई गई दर दर। मिल जाए रिदा मुझको और मैंने दुआ कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा। सज्जाद में मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, जफ़ा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे बाज़ार जफ़ा। सज्जाद चलूं कैसे, लाखों है तमाशाई, याद आता है रह रह के अब्बास मेरा भाई। फरियाद करूं किससे, अब तेरे सिवा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे बाज़ार जफ़ा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे सज्जाद मेरे दिल को ये दर्द सताता है, सर गाजी का नेज़े से जब खाक पे आता है, सर मेरा खुला देखे गम इससे बड़ा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा। सज्जाद
بازار جفا سجاد معلوم ہے عادا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ، بازار جفا سجاد میں زینب مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی، دروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں بازار جفا سجاد میں سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا، بازار جفا سجاد میں موت آئے گی زندہ میں میری پیاری سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ردا کوئی نہیں، بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا، رسی میں بندے قیدی کانٹوں سے بھرا راستہ، امت نے ستم ڈھائی قسمت سے گلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر نہیں، بازار جفا موت آئے گی زندہ میں پیاری سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں
میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چین کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا یا حسین یا حسین یا حسین۔ شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام، تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام، میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتے، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، پابندے رسن سر برہنا، پابندے رسن سر برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے، تیرے عابد پہ تاری گشی تھی اور کلثوم سہمی کھری تھی، کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، کبھی روؤں میں اپنی ردا کو، کبھی روؤں میں اپنی ردا کو، کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام، جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، ہاتھ رسی میں میرے بندے ہیں اور سر پہ نہیں میرے چادر، کیسے کوفہ میں جاؤں گی غازی، کیسے کوفہ میں جاؤں گی غازی، جب مجمع میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام، تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب بھر ساری روتی رہی ہوں، کبھی غازی کا لہجہ بدل کر میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں، ان بیوہ بہو بیٹیوں سے، ان بیوہ بہو بیٹیوں سے کیوں کرتے نہیں ہو کلام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. أجل الله تعالى فرجك وسهل تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.